اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل ہوتا ہے زائد چیز، حق سے زیادہ واجب، حد سے زیادہ واجب سے زیادہ انفال نفل، اور یہاں مراد ہے مال غنیمت، جو کسی امام لیڈر کو جو حاصل ہو اور اسے پھر وہ اصول کے مطابق تقسیم کرے۔ اور یہاں جو بات ہو جائے گی جو بدر میں حاصل ہوا تھا، کیونکہ پہلی آیت ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یہ سلونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو شامل تھے اس وقت، وہ سوال کس کے میں؟ غنیمتوں کے بارے میں۔ یعنی کیا سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، کس طرح سے، کیونکہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان میں پہلی باضابطہ جنگ تھی، جنگ بدر۔ پہلے کافی یعنی جھڑپیں ہوتی رہی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر یہ پہلی جنگ تھی، اور عربوں میں مال غنیمت کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہ تھا، ٹھیک ہے، اور مطلب نہ جنگ بھی، بس قتل اور لوٹ مار، طاقتور جو ہے وہ کمزور پر حاوی تھا، ہاں، اور جس کے ہاتھ جو لگتا وہ لوٹ لیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ڈسپلن دیا جنگ کا اور مال غنیمت دونوں کا، کیونکہ اسلام میں جنگ کا جو کوئی یعنی مقصود تھا، اور اس کا مقصود مال کا حصول نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو مال غنیمت کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ مال جو ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، تو کل کہہ دیجئے کہ غنیمت انفال اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، ٹھیک۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ اور رسول کے لیے کیوں، اس پہ ہم بات کریں گے سارے بدر کے پس منظر۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے، اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، تاکہ آپ اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام قرا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت میں 333، 314 یا 317 آدمیوں نے، یعنی یہ مختلف روایات میں فگر ملتا ہے کہ آدمیوں نے لبیک کہا، اور جس میں 82، 83، 86 مہاجرین تھے، اور باقی قبلہ اوس کے، اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا، جس سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا، جس سے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے اپنے آنکھوں کی بنا پر، تو روحا کے پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن منذر کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی،
یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنا فاصلہ ہے. 155 کلومیٹر، اور سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور لوگ اس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو اسے ہر طرف بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے. آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں. ایک جنوب میں ہے جسے عدوۃ القصویٰ، جو اب آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو وہاں سمجھ آئے گی، دور کا ناکا کہا جاتا ہے. اور دوسرا شمال میں جسے عدوۃ الدنیا یعنی قریب کا ناکا کہلاتا ہے. تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اسے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں. مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا. اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے. اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے. لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلقاً علم نہ ہو تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن میں کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا، اور اس کا سالار ابو سفیان تھا. اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا. ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا. ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دیتے. اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی اس کے ساتھ لے لیے اور قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی. جب یہ لشکر جہفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا. اس میں سے اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں. چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. صرف بنو زہرہ اور اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کے رائے پہ واپس ہوئے اور یہ 300 تھے. باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ آئندہ عدوۃ القصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیں. یہاں تک بات سمجھ آ رہی؟ نہیں، اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو معاملہ یہ ہے کہ مدینہ میں ہے ایک اطلاع ملتی ہے کہ ایک جو قافلہ ہے وہ گزر رہا ہے جس کے پاس مال اسباب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کہا نا قافلے کا تھا جس میں 1000 اونٹ، 50,000 دینار کے مالیت کا سامان تیار کیا ہوا ہے جو وہاں سے گزر. تو ابھی مسلمانوں کے سامنے یہ سچویشن تھی کہ کیا کیا جائے کہ اس قافلے کو لوٹا جائے. ٹھیک ہے، اور یعنی حملہ تو کرنا تھا، نکلنا تو تھا. ظاہر ہے اس وقت یعنی جھڑپوں کے درمیان میں کس قسم کا معاملہ ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ بہت پیچیدگیاں تھی نا. ٹھیک ہے، مختلف جھڑپیں ہو رہی تھی، سب کچھ ایسا معاملہ تھا. دشمن جو ہے وہ بہت قوی ہے، تیار ہے، کسی وقت بھی کوئی معاملہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے. تو یہاں پر اب سچویشن یہ تھی کہ ایک قافلہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس کی یہ سچویشن ہے. اب یہ تھا کہ باقاعدہ یعنی ایک جنگ کی للکار بھی تھی کہ جنگ ہونی تھی. اب مسلمانوں کے پاس 2 راستے تھے. یہاں تو کہ اس کو مسلمان اس قافلے کے مقابلے میں زیادہ تھے جو مال لے کر جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اب بہترین حکمت عملی ان کے سمجھ میں یہ آ رہی تھی باقی صاحب کے کہ یہ کیا جائے کہ اس قافلے کو
روکا جائے, لوٹ لیا جائے تمام مال اسباب, کیونکہ مسلمان مالی طور پر بھی کمزور ہے, تو ان یعنی عقل بھی اس بات کو اس وقت قبول کر رہی تھی ان کے لحاظ سے کہ ٹھیک ہے کہ مال اسباب بہت زیادہ آ جائے گا اور بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ یہ زیادہ ہے تو اس قافلے کو قابو کر لیں گے. اس طرح کا یہ معاملہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو یہاں پہ حکمت عملی آپ کی بتائی جا رہی ہے کہ دوسرا قافلہ جو ابو سفیان, چونکہ وہ مال لے کے جا رہا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ کہیں میرے مال کو لوٹ, یعنی یہ پہلے سے پروگرام نہیں تھا مسلمانوں کا کہ اس قافلے کو لوٹا جائے. ٹھیک ہے, ہوا کیا تھا, ان کا قافلہ جا رہا تھا, ان کے اندر ایک خوف تھا, ڈر تھا, ہمارے مال اسباب کو لوٹ لیا جائے. ابو سفیان نے ایک بندہ مکہ بھیجا جو تیزی سے یہ خبر پہنچا کے آیا کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے, تو لہٰذا وہاں سے وہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینے کی جانب آتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک یلغار ہو, ٹھیک ہے, ایک جنگ کی جائے. اب مسلمانوں کے سامنے یہ سچویشن ہے کہ ایک وہاں سے قافلہ آ رہا ہے جو ان پر یلغار کرے گا, حملہ کرے گا, ٹھیک ہے, اور ایک قافلہ یہ جا رہا ہے. تو وہ یعنی ان کے لیے کیا تھا کہ کیا جا کے فوری قریب تر وہ مال والا تھا کہ اسے قابو کیا جاتا, مال لیا کچھ ہے, مطلب سہولت آسانی اس چیز میں تھی. جبکہ آگے معاملہ جو آتا ہے اور سورہ انفال کا بھی جو جس سے ریلیٹڈ معاملہ ہوا ہے کہ ابھارا کس پہ جا رہا تھا کہ اس قافلے کے ساتھ لڑا جائے جو کہ مکہ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تعداد میں زیادہ ہے, اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں, ان کے مقابلے میں مسلمان یہاں پر کیا ہیں, کم ہے. اور کس قافلے کے مقابلے میں زیادہ ہے, جس کے پاس مال اسباب تھا. بہرحال لیکن جب یعنی راستے میں ہی اس سے پتہ چل گیا, تمام لوگ نکلے اس قافلے کے, کس قافلے کے لیے, وہ جو بڑا قافلہ تھا جو جنگ کے لیے, اس میں ابو لہب کے سوا تمام بڑے بڑے ان کے اس میں نکل آئے. راستے میں ابو سفیان کا پیغام بھی ملا کہ اب واپس پلٹ جائیں آپ لوگ, اس جو بڑے قافلے کو بلا رہے تھے کہ اب واپس چلے جائیں کیونکہ اب جو ہے وہ مطلب ہم سیف ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سب نے جانے کا ارادہ کیا, لیکن ابو جہل کے سبب جو ہے وہ صرف ایک قبیلہ جو ہے 300 لوگوں کے ساتھ الگ ہوا, باقی 1000 کا لشکر نے سفر جاری رکھا, اور وہ آ کے وہ جو بدر کے قریب پہاڑوں کے بیچ میں وسیع میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. ٹھیک, اب سمجھ آئی؟ اب غور سے سنیں جہاں سمجھ نہ آئے, کیونکہ یہ انفال کو سمجھنے کے لیے بہت ضرورت ہے, سورہ کو سمجھنے کے لیے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا, لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں سے قافلہ نکل پڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا کیا جائے. اب آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اچھی بات کی, حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ تم جاؤ اور لڑو اور ہم یہیں پر بیٹھے ہیں, تم اور تمہارا رب لڑو, بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ سب کیا چاہ رہے تھے, سب اس میں شامل ہوں اور ایگری بھی ہوں, مشورے سب سے لے رہے. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں اس سمندر میں لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ کود پڑیں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں, اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں, اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برقِ غمداد تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دیکھیں مہاجرین تو آپ کے ساتھ آئے تھے, اب
بہت زیادہ بھی تھا. جی میری آواز آ رہی ہے حریم؟ جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خوش ہوئے. پھر آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت گویا قوم کی قتل گاہیں میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، یعنی کیا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ نے دونوں گروہ میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور میں ان کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی کل کون کہاں کہاں مارا جائے گا، میں وہ جگہیں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہ تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تو بس پھر اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کے آپ نے میدان بدر کے اندر ادوا دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا. لیکن حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پہ پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں. اسی طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی اور اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. پھر ایک درخت کے جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے أَن يُغَشِّكُمُ النُّعَاسُ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيَاطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيَثَّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. پھر صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے. پھر آپ نے صفے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچا رکھنے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد اب چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور آپ نے اللہ سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ فرمایا اللہم انی تہلک حاذہ اصابت اليوم لا نعبد عبدا اللہم انی شئت لم تعبدوا بعد اليوم عبدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر آج تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. یعنی اب یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں نا جو وہاں سے نکل کر آئے ہیں اور 200 کے قریب یہ لوگ تھے جو ہم ہجرت کی اور یہاں پہنچے. اگر آج یہ ساری جماعت ماری جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور تو ایمان بھی نہیں لے کر آیا. آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کاندھوں سے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی ہے. یعنی یہ رات بھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کیا یعنی آپ غالب آئیں گے، ایک گروہ پر آپ غالب آ جائیں گے اور آپ کی فتح جو ہے وہ ہے. اور بھی آگے پڑھیں گے کہ مدد کا بھی وعدہ ہے، فرشتوں کے بھی آنے کی بات ہے. اس کے باوجود
آپ ساری رات اور دعا کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ہماری طرح نہیں، ٹھیک ہے کوئی مشکل بھی ہو 5 منٹ بیٹھے دعا مانگی اور بس ختم ہو گئی. دعا کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں اور گریا اتنا کر رہے ہیں کہ یعنی جسم سے آپ کے چادر کپڑا کب گرتا ہے. اس طرح کی، ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے بس اللہ نے کہہ دیا ہم جی جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ کو اتنا پکارنے کی ضرورت کیا ہے. عاجزی اتنی زیادہ ہے اللہ کے ساتھ انکساری اور اللہ کے ساتھ تعلق، محبت اور ایمان کی انتہا. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ دے. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. مبارزت اور قتال. مبارزت ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے کچھ چند لوگ ایسے سامنے آتے ہیں، یعنی اپنا تھوڑا سا ان کا آپس میں ایک دوسرے کو فیس کرنے لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک طرح سے شروع ہوتی ہے. کبھی ایسی کوئی ہسٹری کی کوئی آپ نے مووی وغیرہ دیکھی تو اس میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو مبارزت کہتے ہیں، ایک للکار ہوتی. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شعبہ، فرزندان ربیہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا کہ ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں. چنانچہ اب عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. ڈیمانڈ بھی دیکھیں، حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو کھیت لیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا. لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا. مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برابر ثابت ہوا. چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پہ نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یک بارگی کا حملہ کر دیا. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور عہد عہد کہہ رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرپوش سپاہانہ شان سے آگے بڑھے. اس وقت آپ پر یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ کے چہرے بگڑ جائیں گے کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری. اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں میں ایک مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ انفال آیت نمبر 8 سے 15 تک، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ یہ اللہ نے پھینکا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش کو دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس ان کے درمیان موجود ہے اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفے درہم بھرم کرنے اور گردنیں کاٹنے اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی اور وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ لیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن
جسم کی شکل میں حاضر ہوا تھا۔ جب اس نے فرشتوں اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کی گردن اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ارد گرد دو انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، یعنی وہ جو دونوں پوچھ رہے تھے، تو دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے دوسری طرف سے زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، اور آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان عفرہ کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ اس غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان بھی دیا۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانسیں آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کہ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو مر رہا ہے اور جس کا سر کٹنے والا ہے، تکبر، نافرمانی ہے، نہیں کہتا کہ اس سے اوپر کوئی آدمی ہے جس کا تم سر کاٹنے لگے ہو۔ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ انصار جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہ دو نوجوان اسی سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ صدق وعدہ ونصرہ عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ کتنی بڑی جنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، ٹھیک ہے، جنگ کے لیے نکلنا، ایک حوصلہ، لوگوں کا ساتھ، ترتیب، تھوڑے سے اسباب پہ، لیکن سارا کریڈٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، میں نے کیا؟ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم فرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک۔ فریقوں کے مقتولین، اس مارکے میں 1400 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار، اور انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں ابھی بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور مرنے والوں میں زیادہ تر جو ہے وہ باور قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے، اور ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔
اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا کہ اے فلاں کے بیٹے اور اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا ہم میں سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا؟ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ یعنی اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ جیت کس کی ہوگی؟ اطاعت گزاروں کی. ٹھیک. اور کہا کہ ہمارے ساتھ تو ہمارا وعدہ سچا ہوا. اللہ نے کیا تمہارے ساتھ وعدہ سچ ہوا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص وہ تھی نا کہ انہیں یہ سنوایا جا رہا تھا کہ وہ کیا کر، کیونکہ جو بھی یعنی غلط کاری کر کے جاتا ہے دنیا سے تو اسے علم تو ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مکہ اور مدینہ میں مارکے کی خبر. مکہ میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پہنچی جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مبتلین پر نوحہ گری سے انہیں اس پہ نوحہ گری کرنے سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو. یعنی ان کے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا نا، نوحہ گری سمجھتے کیا؟ ہاں دیکھیں کہ موت کا سامنا تو ہر ایک کو پیش آتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر کسی کی اچانک موت یا جیسے بھی موت تکلیف دہ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جدائی کا احساس جو ہے وہ، اور اس سے آپ کو رونا تو آتا ہے. اب رونے کے لیے آنکھ سے جاری ہونے پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں. آنسو ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے، نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے نہیں روکا گیا. اس کو تو بلکہ رحمت کی کلامت ہی کہا گیا. روکا کس چیز سے گیا ہے؟ نوحہ گری کہنے سے، ایسے جملے کہنے سے، ٹھیک ہے، جو عموماً کہے جاتے ہیں کہ جی ہم ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہمارا کچھ نہ بچا. خود کو مارنا، پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں کو بعض لوگ اپنے نوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب وہ یہ بہت کیا کرتے تھے، یعنی مشرکین دور جہلیت میں یہ بہت زیادہ کرتے تھے. ان کے یہاں خاص اس چیز کا اہتمام بھی ہوا کرتا تھا. لیکن انہوں نے روکا گیا اس لیے کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہمارے اس کرنے پہ مسلمان کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. اور لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی اور وہ جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا. یعنی اس نے چند یہ اشعار کی قسم میں باتیں کی کہ کیا وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا اونٹا غائب ہو گیا ہے اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. یعنی مزید چند اشعار کہے جن میں وہ اپنے بیٹوں پر بھی بہت زیادہ یعنی ایسی فغاں تھی اس کی ان کے لیے. ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ بلائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زیری مدینہ کی طرف. اس دوران یہود نے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی. مدینہ کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور سربراہ وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے. وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا. چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرا دی. یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں یسألونک عن الانفال، یہ ساری اب اس کی بات ہو رہی. پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نزیر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب نے ان کی گردن اڑا دی. اس کے بعد عراق انتیبیا پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان کی گردن ماری.
مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے سر راہ نکلے تھے، مقام روحا میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی قیادت میں سفر طے کی، اور اس طرح آپ مدینہ یوں مظفر و منور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام بھی ہوئے۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ قیدیوں کا قصہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4,000 سے 3,000 اور کم از کم 1,000 درہم تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دے دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیے لیے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا، اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کرتے ہوئے یہ ہار انہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پہ رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے، اور ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی ذمہ داری کے لیے مدینہ میں رہیں، اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی ذمہ داری کے لیے روک دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر مٹی برابر کر چکے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی دونوں بیویاں کو تھی ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے نکاح میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی۔ تھوڑا سا یہ کتاب کو سمجھ آ جاتا ہے اس کا اچھی طریقے سے۔ اب یہاں سے کہ کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے، آیت نمبر 1 کو دیکھیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ کہہ دیجئے کہ انفال للہ والرسول، انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس میں، واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں جب انہوں نے غنیمتوں کے بارے میں پوچھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے کوئی اصول نہیں تھا، اب ایک اصول اسلام میں یہیں پر یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ جنگ تو لوگ کر رہے تھے، تو مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کیسے ہو گیا، ان کا کیوں گیا، اس کی کیا حکمت ہے، تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جب وہ اللہ کی خاطر نکلیں، اللہ کی خاطر جنگ کریں، جنگ کے لیے نکلیں، تو اس لیے نہیں کہ کتنا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، مال و اسباب کی ہرس دل سے نکال دیں، اس سے اوپر ہو کر سوچنا ہے۔ اور اگر انہیں کوئی مال حاصل ہوتا ہے تو وہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کا مقصد ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ یعنی انتہائی درجے کا اخلاص، بے غرضی کے انسان کسی ذاتی دنیاوی وقتی فائدے، مال کے فائدے سے اوپر اٹھ کر بے غرض ہو کر کام کرے۔ کیوں؟ مطلوب کیا ہے؟
کہ اللہ کے لیے کام کریں، تقوی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کہا ہے کہ فاتقوا اللہ، تقوی کا حصول ہونا چاہیے، اور یہ کہ اصلحوا، تمہارے درمیان تعلقات جو ہیں ان کی اصلاح کرو، کیونکہ یہ تعلقات کی اصلاح کی کیوں بات کی گئی؟ مال غنیمت آنے پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جو تمام مال ہے یہ فوجیوں کو ملنا چاہیے، اور فوجیوں میں بھی ان مہاجرین کو ملنا چاہیے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر، ماں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے، ان کو ملنا چاہیے، قربان کیا انہوں نے سب کچھ۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، انصار کو ملنا چاہیے، کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا جو مال ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جنگ میں بھی خرچ کیا، مہاجرین کو بھی دیا، ٹھیک ہے، سب کچھ قربان کیا، جنگ میں بھی شامل۔ اور کچھ نے کہا کہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حفاظت کی، ٹھیک، کیونکہ اگر آپ نہ بچتے تو پھر مال بھی ہاتھ نہ آتا۔ تو کچھ نے کہا کہ جنہوں نے دشمنوں سے بچایا یعنی ان کو دیا جائے، اور کہا کہ جنہوں نے دشمنوں کو بھگایا ان کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ تعلقات کی بہتری، اصلاح، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی ہر فیصلہ اللہ کا مانا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا بھی اسی طرح سے، کیونکہ یہاں کہا اطیعوا اللہ و رسول ان کنتم مومنین، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، اس لیے یہاں پہ ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ تمہیں وہ ماننا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، کہا نا اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قانون بنانے سے پہلے، اب آگے سارا قانون آئے گا، ڈویژن تو ساری آگے ہوگی، قانون بنانے سے پہلے قانون سازی، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی اصلاح قانون بنانے سے، ذہن تیار کرنے سے ہوگی، کیونکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت جو ہے یا ان کی سوچ ہے، اس کو بدلنے کے لیے صرف قانون فائدہ نہیں دے گا، کہ ہم جو قانون ہے ان کو بس وہ بنا دیں اور لاگو کر دیں۔ جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ جی ہمارے ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، اس کے نفاذ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے ذہن قبول کرنے والے نہیں ہوں، جب تک آپ اس چیز کو ماننے والے نہیں ہوں گے، آپ چاہنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور کہا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر مومن ہو تو یہ تمہاری پہچان ہے، کیا کہ باہمی تعلقات کیا ہو، وہ اچھے ہوں۔ اگر آپس کے تعلقات ہی اچھے نہیں، آپس کے معاملات ہی اچھے نہیں، آپس میں اصلاح نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان، کہا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں، وہ حدیث بھی ہے نا کہ محبت کرنے والے نہ، اور پھر تقوی، ایمان کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اور آپس کے تعلقات میں خرابی جب ہی آتی ہے جب اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر یقین ختم ہو، پھر دین والے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، صحیح؟ اس لیے یہاں پہ بتایا، پھر فرمایا، یہ بھی بہت پیاری آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن تو وہ ہے، بے شک مومن تو وہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے، اللہ کا جب حکم سامنے آتا ہے، تو وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ صرف اللہ کا نام لینے سے ان کے دل ہل جاتے ہیں، وجلت، واو جین لام وجل، ویسے نشیبی گڑھے کے لیے آتا ہے، کوئی گڑھا ہو، دیکھا کبھی کوئی گڑھا، نشیبی گڑھا گہرا سا، ٹھیک ہے، وہ دیکھ کر آپ کے اندر ایک سنسنی سی دوڑتی ہے،
آپ فار ایگزامپل آپ راستے میں جائیں اور اب دیکھیں اتنا بڑا گڑھا تھا، شکر ہے کہ میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ پر، ٹھیک ہے، ایک سنسنی سی جسم میں دوڑتی ہے نا. تو مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں، ان پر تو جب اللہ کا نام سن کر ہی ان پہ سنسنی دوڑنے لگتی ہے. ان کا حق کیا ہمارا ہوتا ہے اللہ کا صرف نام لیا جائے، کوئی ہم سے کہے اللہ کے نام سے کوئی بات کرے، ذکر کرے، اور صرف ہم کہیں کہ نام اللہ کا آیا تو ہم ایسے ہو جائیں. یعنی ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. یہ مراد ہے. اور جبکہ یعنی چاہے اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پگھل جاتے ہیں. وہ اپنے خیال، اپنے عقل، اپنے مشورے، اپنی رائے سب چھوڑ دیتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس منافقین کا کیا حال ہے کہ کسی صورت پر ان کا کیا حال ہوتا تھا، یعنی جب ان پر مختلف قرآن کے حصے آتے تھے، وہ سنتے تھے اس کو، تو وہ کہتے تھے کہ اس بات نے یا اس آیت نے یا اس صورت نے تم پر کیا اثر کیا، کس کا بڑا ایمان. سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ کس کا ایمان بڑا اس صورت سے، اس آیت سے، اس بات سے، کہ یعنی ان پر اثر نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں یہ بات سن کر، یہ آیت سن کر تم پر کوئی اثر ہوا؟ دوسرا کیا کہتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ایک بات ہے. آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام بات سن کر وجلت والی کیفیت نہیں ہوتی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات اس کی، زادتہم ایمانا، تو وہ زیادہ کر دیتی ہے ان ایمان میں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی وہ توکل کرے. تُلِیت تلاوت، تلا یتلو تلون، آسمانی کتاب کو پڑھنے کے لیے خاص طور پہ آتا ہے، عام پڑھنے کے لیے تلاوت یا تلون نہیں آتا. ٹھیک، اس کے لیے قرات آتا ہے، اقرا پڑھو، کس عام دن کے لیے. یعنی اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کہیں گے تلاوت کریں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے حدیث کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، یعنی صرف آسمانی کتب کے لیے. ہر قرات تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن کے لیے تلاوت اور قرات کا لفظ دونوں ہی آتا ہے. تو ان کا ایمان جب ان پر پڑھی جاتی ہے آیات، تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اضافہ ہو جائے. کس چیز کا؟ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اور جب وہ ذکر سنا جاتا ہے، کہ یعنی خود کو مومن کہنا اور قرآن نہ سننا نہ پڑھنا. اور خاص طور پر یہاں قرآن کو سننے کی بات ہے. ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ قرآن سننے سے. بے شک انسان پڑھتا پڑھاتا رہے، لیکن سننے سے ایمان یقینی طور پر بڑھتا ہے. اس لیے سننے کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی توکل ہی دراصل پورا ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آیات. صحیح، اللہ کا خوف اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ توکل. یعنی تقوی اور ایمان یہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ توکل. اب یہاں کس بات کی طرف یعنی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ آپس میں مسلمانوں کا مال کی تقسیم کے بارے میں اختلاف رائے تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ کسی بھی کام میں اختلاف ہوتا ہے. سب
ایک رائے نہیں ہو سکتی, سب کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. ہر ایک کی عقل سوچ کیا ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے, اور ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے, رائے دینے کا حق ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کی عقل اور آپ کی رائے وہ صحیح ہو. یعنی جو ہی سامنے اللہ کا نام لے کر کوئی بات آتی ہے, کوئی بات کی جاتی ہے, کوئی آیت آتی ہے, تو فوری طور پر سب کچھ اپنا تکبر, غرور, ہٹ درمی, ضد, اپنی عقل, اپنا علم چھوڑ کر اس کی طرف آنا چاہیے. کیوں؟ بے شک. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن جو ہے, ایمان والا, اپنی بات پر اکڑتا نہیں ہے بلکہ جھکنے والا ہوتا ہے حق کے سامنے. اختلاف کب ہوتا ہے؟ یعنی چیزوں میں اپنی عقل, سوچ, علم, شعور کے مطابق معاملات کو دیکھنا, چیزوں کو دیکھنا. ٹھیک ہے, تو پھر ہر ایک کا کیا ہوتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. نہیں میری تو سوچ یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے, میری عقل تو ایسا کہ نہیں, میرا علم ہے تو اس طرح سے کہتا ہے. تو یہ چیز کیا کرتی ہے, اختلاف کر دیتی ہے نا, کہ اپنی اپنی زاویے سے دیکھنا. تو دین کے کام میں بھی مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اختلاف رائے لازمی ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب کوئی قاعدہ قانون ہی نہ ہو تب تو ضرور ہوتا ہے. جیسے مال غنیمت کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا, اس لیے سب کی سوچ تھی, رائے تھی, اور انہوں نے سب نے پیش بھی کی. مال غنیمت کیسا ہونا چاہیے, ان کو ملنا چاہیے, ان کا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی بالکل ایسے ہی سوچ رہے تھے, مگر قرآن کا حکم آتے ہی سب جھک گئے, اپنی عقل, رائے, اپنی عصبیت, نفرت, سب کچھ ختم کر کے, اور وہ اس بات پر جھک گئے. اور جس کی رائے درست بھی تھی نا, اس وقت اس نے بھی کوئی فخر نہیں کیا دوسروں پر کہ دیکھا, یعنی حکم آ گیا, دیکھا میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا. ہمارا فوراً کیا ہوتا ہے, اگر کہ میں نے کتنی درست اور صحیح بات کی, تو ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا, یعنی آر نہیں دلاتے تھے کسی بات پہ بھی. یہ طرز عمل صحابہ کا تھا. یہی وجہ تھا کہ وہ اختلاف کے باوجود اتحاد کے ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اپنی یعنی ہر شخص کو اپنی رائے کو چھوڑنے سے نقصان نظر آتا ہے نا, کہ اگر میں جو رائے دے رہی ہوں, میرا جو نظریہ ہے, میری جو سوچ ہے, اس کو چھوڑنے میں اسے اپنا نقصان محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. ہاں, یہ بھی بہت بڑا احساس ہوتا ہے. لیکن جب دل میں اللہ کا ڈر ہو, اور توکل ہو کہ نہیں, میں نے اپنی رائے نہیں, اللہ کی بات ماننی ہے, اور اپنی رائے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے, اور ایسا کرنے سے میرا نقصان نہیں ہوگا, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس شخص کو پھر اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ایک تو یہ کہ میری عزت کم ہو جائے گی, کیونکہ میں نے ایک بات سوچی, کہی, اور ہوا, اور وہ بات نہیں مانے گی تو پھر کیا ہوگا, عزت میں کمی آ جائے گی نا. اور ہم اسی لیے جھکتے نہیں ہیں, اور غلط بات پہ بھی ڈٹے رہتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو میری تو عزت چلی جائے. یعنی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ میری یہ بات, رائے غلط ہو گئی, غلط ثابت ہے, لیکن ڈٹے کیوں رہتے ہیں. اگر مان لیا ہاں تو مطلب ماننے میں ہوتا ہے چیز ہے کہ آپ کہیں ایکسپٹ کر لیں, ہاں ٹھیک ہے, واقعی میری بات صحیح نہیں تھی, یہ بات زیادہ صحیح ہو گئی. نہیں, اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میری عزت ساری چلی جائے گی, لیکن عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. دنیا میں کوئی بھی کسی کو, یہ یاد رکھے, نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ ہی عزت دے سکتا ہے. عزت بھی ساری جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے.
اور یہی چیز جو ہے نا، یہ سوچ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جس سے توکل بڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ساری بات سن کے کہ ان کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا نام لیا جاتا ہے، رب کا آیت تلاوت کی جاتی ہے، رب کا حکم آتا ہے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. آج ہمارا قرآن سن کر کیا حال ہے ایمان کا؟ ایمان لے آتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنے علم، عقل، رائے، مفادات، عزت سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سوچتے ہیں یہ رب کا حکم ہے اور میں اگر اس کو مان بھی لوں گی تو میرا اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہمارے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. یعنی ایمان آپ میں آیا اور کتنا بڑا، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ بالکل. جب آپ بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، اور آپ اپنے نفع اور نقصان کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے، نہیں چاہے مجھے لگ رہا ہے کہ میری اس بات میں فائدہ ہے لیکن اللہ کا ایسا حکم ہے تو پھر مجھے اس کے کرنے میں نقصان نہیں ہوگا. لیکن ہماری عقل کیا ڈرا رہی ہوتی ہے؟ نقصان ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا جی. پھر آگے بات کی گئی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ وہ جو اللہ کا نام سنتے ہی، اس کا ذکر ہوتے ہی، اس کی آیات سامنے آتے ہی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب پہ، اور پھر وہ مزید کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ توکل کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ جو اس رزق دیا ہے اس نے انہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی مومن بھی پھر سب برابر نہیں ہے، درجے ہیں ان کے عمل کے حساب سے. جو قرآن جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، اور جتنا قرآن سمجھے گا اتنا ہی اس کے خشوع میں اضافہ ہوگا. اور سچے مومن ہونے کے لیے مزید کیا علامات ہیں؟ کہ وہ جسمانی مالی عبادت سب سے بڑھ کر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کی دل کی درستگی کے لیے بہت زیادہ ضروری. کیونکہ ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اپنے نمازوں کے سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر مزید کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے اور اس راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ توکل کرنے والے کیا کرتے ہیں. جیسے جس کو توکل ہوگا وہی مال خرچ کرے گا، جسے توکل نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا کہ نہیں میرا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے ایسا کیا. نہیں، اپنے لیے وہ رکھے گا. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے. کون سے؟ جی اچھا. یہ ان کے مطلب ان کی یہ کیفیت ہوتی کیسے؟ ایسے یہ ہو کیسے جاتے ہیں؟ کس بنا پر ہوتے ہیں؟ صحیح. یہ چیز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہے سچے، اور ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا، ہم اپنی رائے سے کیوں نہیں ہٹتے؟ عزت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انا ہمیں وہ کر دیتی نہیں، میں اپنی بات سے یا تو عزت انا یا فائدے. نہیں میرا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ لیکن وہ مومن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہے، وہ پابندی کرتا ہے اور دینے والا ہوتا ہے، اس کا پھر توکل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے.
سچے مومن بھی یہی ہیں. انہی کے لیے پھر بہت کیا خوبصورت ان کے لیے درجے بھی ہیں ان کے رب کے پاس, اور بخشش بھی ہے, اور رزق ہے عزت والا. پھر فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ساتھ حق کے. یعنی کس کی بات کی جا رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. کہاں سے نکالا؟ آپ کے نہیں مکہ سے نہیں, اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب اس جنگ کے لیے جو نکلے, آپ اپنے گھر سے جو نکلے تو حق کے ساتھ, یعنی مقصد کے ساتھ نکلے, مال و اسباب کی غرض کے لیے نہیں نکلے, کفر کے خاتمے کے لیے نکلے, اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے, اسلام کی طاقت جو ہے وہ مدینہ میں ظاہر ہو اس لیے نکلے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو حق کے ساتھ نکال کر باہر لے آئے. اور البتہ ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والا تھا, الکارہون, انہیں یہ چیز کرہ لکم, ٹھیک ہے, جیسے پیچھے انہیں ناپسند تھی یہ بات. یہاں کیا سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, اور دیکھیں نا, اگر وہ مسلمانوں کا گروہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس قافلے والے کی طرف چلے جاتے تو کیا اس سے مطلب سربلندی ہوتی, اسلام کی طاقت ملتی, قوت ملتی؟ نہیں, وہ ساری چیزیں تو نہیں تھی نا. تو یہاں سے لگتا ہے کہ ان کا مقصد مال تھوڑی ہے, ورنہ تو اگر جیسے جیت بھی گئے تو کیا ہوتا, مال تو حاصل ہو جاتا, لیکن رضا تو حاصل نہ ہوتی نا. پھر آگے فرمایا کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانہم یساقون الی الموت وهم ینظرون, وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق میں بعد اس کے جو واضح ہو گیا تھا, گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے طرف موت کے اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی وہ حق یعنی جنگ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور وہ خود نہیں جانا چاہتے تھے, گویا کہ انہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا. کہ وہ اس طرف جانا, کس طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے, جنگ کے لیے جانا نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, آگے بات اور کلیئر ہوتی ہے کہ وَإِذَا 7 آیت نمبر 7 کریں گا. وَإِذَا يَأْتِكُمُ الْعَهْدُ طَائِفَتَانِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدَّعُونَ عَنْ غَيْرِ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ كَلِمَتِهِ. فرمایا جب وہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے, بے شک وہ تمہارے لیے, اور تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر ہتھیار والا ہو جائے تمہارے لیے, اور چاہتا تھا اللہ کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے اور وہ کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی. یعنی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ کافرہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, مال ہے, وہ تمہارے ہاتھ لگے. ٹھیک ہے, یہ شوقت ہتھیار اور شوق کے کہتے ہیں, مطلب عموماً تیر یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس چیز کے لیے یا ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ اللہ چاہتا تھا کہ سچ کو سچ ثابت کر دے اپنی نشانی کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری دی تھی کہ تم کو کیا ملے گی, کامیابی ملے گی, اور دونوں گروہوں میں سے ایک کو ملے گی. کون دونوں گروہوں میں سے؟ کفار اور مسلمان, ایک گروہ کو ملے گی. اور مسلمان جو ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہاں ہو جائے, مال حاصل ہو جائے گا, محنت مشقت زیادہ نہیں کرنی پڑے گی, جانی نقصان بھی نہیں ہوگا, اور بہت زیادہ فائدہ. دیکھیں اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو بات فائدے والی تھی, بات تو صحیح تھی. وہ لوگ کم تعداد میں بھی تھے, ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا, اور اتنی جانوں کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا, بہت یعنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمان خود کو ثابت کرے, سچ سچ ثابت ہو, اور کفر کا زور ٹوٹ جائے.
ہاں، اور اسی لیے یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا کہ کل تک کے کمزور مسلمان جنگ بدر میں اگرچہ مشکل تھی مگر کامیابی ملی، اور وہ کامیابی قافلے کو لوٹنے سے نہ ملتی، جو کامیابی اس طرح مسلمانوں کو ملتی. ٹھیک ہے، یعنی مال و دولت ہی کامیابی نہیں ہے. فوری جلدی کا فائدہ ہوتا ہے نا، فوری فائدہ تو مل جاتا، لیکن دین کے لیے قربانی کرنا بظاہر اگر نقصان بھی ہو دنیا کا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، بڑی قوی ہے. دنیا کی کامیابی فوری ہے اور آخرت کی کامیابی کیا ہے، قوی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں پھر جو مقام، جو عزت، جو درجہ بدر والوں کا ہے، پھر وہ کسی کا بھی نہیں ہے. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ٹھیک، بتا دیا کہ وہ لیکن سامنے دوسرے کامیابی نظر آ رہی، لیکن جو لڑنے کے لیے ان کو توقع کوشش جو اس طرح کی دعا کا ذکر کیا، انہوں نے کس طرح کے دعا کی، تو کوشش اور دعا کے بغیر تو کامیابی نہیں. جب اللہ پہ توقع کرتے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی مل جاتی ہے. بے شک. سبق ہمارے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ وقتی، فوری اور تھوڑے فائدے کے لیے بڑا زیادہ ہمیشہ والے فائدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہی معاملہ ہے نا. آیت نمبر 8 کو دیکھتے ہیں. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو حق اور باطل کو باطل، اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ. یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ حق ثابت ہو اور باطل کیا ہو جائے، بالکل ہی باطل ہو جائے، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ. اور مجرموں کو یہ چیز واقع میں ناپسند ہوئی، ناپسندیدہ ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو عزت، مقام، جو مضبوطی مسلمانوں کو اور دین کو ملی، وہ مال حاصل کرنے سے نہیں مل سکتی تھی. ٹھیک ہے، بڑی گہری بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب اللہ کی بات پہ اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، آپ جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام اپنے عقل کو، معاملات کو ایک طرف رکھ کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کامیابی ملتی. بہت صرف کامیابی نہیں ملتی، عزت، درجے، سب کچھ بڑھتے ہیں. ابھی جیسے یہ بات تھی کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں ایک چیز بہت سہل لگ رہی ہوتی، اس میں ایک فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس میں اللہ کا اس طرح سے حکم نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک، مسلمان اگر اس قافلے کے پاس چلے جاتے، اس سے مال لے لیتے، مال تو ملتا، لیکن پھر کیا تھی، ایسی عزت اور ایسی مضبوطی، غلبہ. اور یہ صرف دنیا تک، یہ تو چلے انہوں دنیا میں مل گیا نا، اس وقت وہ مال بھی بعد میں ان کے پاس آیا ہی آیا. ٹھیک، اس طرح سے نہیں آیا، بعد میں آیا اور بہت آیا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ آیا کہ وہ اتنے مال کو دیکھ کر ہم ان کو نا بات حقیقت ہے کہ سمجھ آ گئی تھی، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے ساری باتیں تو ایک طرف، اتنا دین، اتنی پوری کتاب، جب انہوں نے صرف انجام سمجھ لیا نا، کہ سب کچھ بھی پائیں گے نا، کیسر و روم کے ہمارے پاس خزانے بھی آ جائیں گے نا، یہ سب کچھ وہ بھی. یعنی حضرت عمر رو کس لیے رہے تھے، اتنا خزانہ دیکھ کے خوشی سے رو رہے تھے؟ نہیں، رو اس لیے رہے تھے کہ کیسر و کسرا اور روم کے وہ لوگ بھی تو نہیں رہے جن کا یہ خزانہ ہے، کہ جن کو ان کے لیے اٹھانا بھی مشکل تھا، وہ بھی نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا ہے. ہم نے سپرد ہونا ہے قبر کے، زمین کے. یہ چیز ان کے رونٹے کھڑے کر دیتی. وہ اپنی اس جگہ سے بچنے کے لیے جو ہے پھر وہ کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں
اتنے زیادہ سخت ہو گئے, ہم دنیا میں اتنے مشغول اور محو ہو گئے ہیں, ہم اپنی موت کو, اپنے انجام کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں قبر کے سپرد ہونا ہے, اور بڑی تسلی سے. اسی لیے دنیا ہمیں بہت عزیز ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم دنیا سے بے نیاز بھی نہیں ہوتے. انہیں حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اور اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی ہے, اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے, اور اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن آپ دیکھیں, ہم جب ہمارے سامنے دنیا اور دین اللہ کی اطاعت آتی ہے تو ہم کیا پک کرتے ہیں, کیا چوز کرتے ہیں؟ ہم بولتے نہیں نہیں, اگر یوں کیا تو ایسا نقصان, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. لیکن وہی پھر پچھلی بات بھی اگر دیکھا جائے سورہ, ہاں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو اپنی آیتیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, بلندی اسی سے ان کو مل جاتی, لیکن وہ جھک جاتے ہیں زمین کی طرف. اچھا جی, اگلی آیت کو دیکھیں. اس جب تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تم فریاد کر رہے تھے, جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری. بے شک مدد دینے والا ہے تمہیں ساتھ 1000 فرشتوں کے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے, مردفین سے. ٹھیک ہے, گاہے بگاہے, یک کے بعد دیگرے مردفین ہوتا ہے, ردیف. ٹھیک ہے, ردف پیسی سے ہے. تو یہاں کیا سمجھ آئی کہ اس یہاں پر جو تستغیثون, تستغیثون غیث اس کا روٹ ہے, غیث بارش کو کہتے ہیں. بارش تو کیسے کہ عرب میں بارش آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں کم ہوتی تھی, تو اس کے ہونے کے لیے جو وہ زاری کرتے تھے, فریاد کی جاتی تھی نا, اس کے لیے اصل معنی بارش ہے. اور پھر ہر طرح کی فریاد کے لیے, ہر طرح کی فریاد کے لیے, کہ جب تم فریاد کر رہے تھے تو فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ پھر یعنی پھر غوث اعظم کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہوئے نا. تو پھر ہم کس کو کہتے ہیں اور کس سے فریادیں کرتے ہیں؟ صحیح سمجھ آ رہی؟ مردفین, ردف پیچھے آنے والا, لگاتار. یہ لگاتار کیسے کہ دیکھیں یہاں پہ 1000 کی بات ہے, سورہ آل عمران میں 3000 اور پھر 5000 کی بات آئی. ہاں, مردف ہوتا ہے نا, یک کے بعد دیگرے, پے در پہ مسلسل. تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو بے شک مدد دینے والا ہوں تمہیں ساتھ 1000 فرشتوں کے مردفین. اور مطلب 1000 سے مراد ہے کہ بس 1000 ہی آئیں گے, لگاتار اور مسلسل. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا, اس کے اوپر سے ایک گھوڑے کی آواز آئی. کس کو؟ مسلمان کو. اور سوار کی بھی آواز آئی, اور وہ کہہ رہا تھا محزوم, یعنی وہ اس کے شاید گھوڑے کا نام تھا, اسے کہہ رہا تھا آگے بڑھو, حملہ کرو. اتنے میں مسلمان نے دیکھا کہ کافر اس کے سامنے چت لیٹا ہوا تھا, اور اس کی ناک پر نشان تھا, اور سر پھٹ گیا تھا, اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ سب نیلا ہو گیا تھا. جب انسان مر جاتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے, بالکل خون سارا نکل گیا تھا. تو اس انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سارا ماجرا بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو, یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے, سیدنا ابن عباس سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین ہے, اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے ہیں, اور ان پر لڑائی کے ہتھیار بھی ہیں. یعنی کیسے آئے تھے؟ ہتھیار کے ساتھ, لیس, بالکل زرہ پہنے ہوئے. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 یعنی
70 مسلمانوں کو قید کیا اور 70 کو نہیں قتل کیا، قید کیا اور 70 کو، ان میں بڑے بڑے ان کے مشرکین کے جو ہے سردار تھے وہ مارے گئے. یعنی اللہ تعالی اپنی مدد کرتا ہے اپنے بندے کی، مومن کی، لیکن یہ ہے کہ کب مدد کرتا ہے. علامہ اقبال کو شعر کتنا پرفیکٹ ہے نا ہر لحاظ سے. کیا فضائے بدر پیدا کر، یعنی بدر میں پڑھتے نا اتنے فرشتوں سے، مطلب اللہ کہتے ہیں ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں فرشتے تو نہیں آئیں گے نا، خود ہی آ سکتے ہیں فرشتے، لیکن کیسے؟ وہ فضا تو پیدا کریں، بدر والی فضا پیدا کریں، وہ ماحول، ایمان کی وہ کیفیت، ٹھیک ہے، وہ ساری پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار بن کر، مردفین 1000 2000 3000 4000 5000 آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان، اخلاص اور لالچ نہیں. کام کرتے ہوئے کیا سوچنا؟ اللہ کا حکم ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے مجھے نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ مجھے نقصان ہونے نہیں دے، مجھے ضائع نہیں کرنے دے گا. چاہے کوئی میں اللہ کے ساتھ سچا ہوں، کوئی مجھے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے لیکن مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عزت ذلت اللہ کے اختیار. صحیح. اگلی دیکھیں. اور نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے دل تمہارے. وما جعل اللہ الا بشری ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. فرشتے آئے لیکن فرشتے آنا بھی دراصل اصل میں مدد تھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کہا کہ یہ آپ یہ سمجھے کہ ہم ہوتے ہیں نا، معاذ اللہ جتنے ایمان کے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کو ہی شروع کر دیتے ہیں، ان کے نام کی نظریں نیازیں چڑھانے شروع کر دیتے، مجھے بچایا، مجھے ایسے کیا ویسے کیا. کہا کہ یہ نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائے ساتھ اس کے دل تمہارے. یعنی فرشتوں کا زمین پہ آ کے لڑنا اس حالت میں گھوڑوں پہ سواریوں پہ دکھانا ضروری بھی نہیں تھا. ویسے بھی تو فرشتے تو جب ایسے نظر نہیں آتے ہیں بہت سی چیزوں میں وہ پاس ہوتے ہیں کچھ، تو ایسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن وجہ کیا تھے؟ دل مطمئن ہو جائے. کیا آپ سے کہا ہے وعدہ ہے تو آپ کو نظر بھی آئے، آپ خود تو 313 تھے، یہ ہزاروں کہاں سے آ گئے، ٹھیک، تو آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائے. آگے دیکھیں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں اونگ امن والی اس کی طرف سے، اور وہ اتار رہا تم پر آسمان سے پانی، تاکہ کیوں پانی اتار رہا تھا؟ تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں ساتھ اس کے، اور وہ لے جائے تم سے نجاست شیطان کی، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيَثَّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور وہ جما دے ساتھ اس کے قدموں کو. یغشی، غشی کہتے ہیں ڈھانپ لینا، ہوش و حواس ڈھانپ دیے جائے. تو اللہ کی طرف سے ایک اونگ تھی، اور یہ اونگ جو تھی سکون کا اور چین اور آرام کا ذریعہ بنی. یعنی پچھلی جنگ کی رات وہ کیسے گزری تھی؟ بے سکونی کی نا. ہاں، یہ دشمن کی فوج اور پھر ان کی تیاری دیکھ کر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور بارش کے برسانے کا فائدہ بھی ہوا، کیوں کہ تمہیں پاک کر دے. پاک کر دے، کیسے پاک ہوئے آگے بتایا بھی ہے جی. ہاں، حصے مانوی دونوں لے سکتے ہیں بھائی، وضو کیا، پیے، نہائے، ہوئے، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اور شیطان کی
رجس شیطان اور نجاست سے شیطان کی، یعنی شیطانی عذاب کو دور کر دے. اور شیطانی عذاب کیا تھا؟ وسوسے. کیونکہ دیکھیں جب انسان اسپیشلی کوئی نیک کام کرتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے نا، تو پھر اس پر پریشانی اور کچھ مایوسی آتی ہے. اب یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا تھکا بھی دیتی. بعض میں تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں میں بہت زیادہ تھک. کیوں؟ یہ جو ڈپریشن ہے، جو پریشانی ہے، جو مایوسی ہے، آپ کو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ذہنی دباؤ بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، شیطان غالب آنے لگتا ہے. جب شیطان غالب آتا ہے نا تو اچھی بات نہیں سوچنے دیتا. وہ اپنے وسوسوں ساری چیزوں کے ساتھ آپ پر کیا ہے؟ غالب آ رہا ہے. اور کن کن دروازوں سے آتا ہے شیطان؟ دیکھیں مشکلات کے وقت شیطان کو موقع ملتا ہے حملہ کرنے کا. کیوں؟ اس وقت آپ کمزور ہوتے ہیں. جب آپ کو حالات اپنے موافق نظر نہیں آتے، اپنے حق میں نظر نہیں آتے، تو اس وقت وہ بہت زیادہ حملے کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اونگ اسی لیے آئی تھی اور یہ پانی اس لیے برستا تھا کہ دل مضبوط کرے. ٹھیک ہے؟ بارش کے ہونے سے حالات میں تبدیلی ہوئی تو مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے، اٹھے وضو کے لیے، پانی چلے پھرے، آسانی ہوئی. اور شیطان کے وسوسوں سے نجات، اس یعنی اور شیطان کے وسوسوں سے نجات کے لیے بھی طہارت بڑی ضروری ہے. پانی، پھر ٹھیک ہے، اور پھر سکون، اور پھر دل کی استقامت. کیونکہ جب حالات حق میں نظر آئے نا تو دل مضبوط ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں سبق کیا ہے ہمارے لیے. کسی بھی معاملے مارکے میں کامیاب ہونے کے لیے ثبات قلب چاہیے، سکون چاہیے. کیونکہ اسلحہ ہی سب کچھ نہیں تھا، کچھ اور بھی درکار تھا. ثبات قلب، سکون دماغ، یعنی نیکی کے راستے میں چلنے کے لیے بہت اہم ضروری چیزیں ہیں. اچھی کارکردگی کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. پرامن ماحول، تو اللہ نے اونگ کے ذریعے سے سکون دیا دماغ کو. ٹھیک ہے، پھر بارش اور طہارت جس سے حاصل ہوئی شیطان کے وسوسوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قدم جما دیا. یعنی اللہ نے اندرونی اور بیرونی مدد کی اس جنگ میں. سمجھ آ رہی ہے کیسے؟ یعنی آپ کو کسی بھی نیکی کے کام میں ثبات کیسے حاصل ہوگی، کیسے آپ ثابت قدم ہوں گے؟ جی. اور جب آپ کو طہارت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، ثبات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے نا. کیسے؟ پاک صاف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اصل چیز ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے جب آپ باہر آ جاتے ہیں، شیطان ہی کمزور کرتا ہے نا. حالات آپ کو جب اپنے حق میں نظر نہیں آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جی کچھ ہے، اس وقت شیطان آپ کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے. یہ ایسا ایسے وسوسے، اب یوں ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور ویسا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. نہیں، آپ اپنے اس وسوسوں سے اپنے آپ کو، یہ ہے ثابت قدمی. نہیں، مجھے رب کے وعدوں پر یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے، توکل ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بہت بڑے کوئی کام کریں اور آپ یہ تو خیر جو سونے والے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اور چند لمحوں کی نیند بھی بعض دفعہ آپ کے لیے بہت ہوتی. ٹھیک ہے، آپ تہجد سے بھی اٹھے نا، نہ سونے کا آپ کو ٹائم ملے. ہم تو خود پہ سوار کر لیتے نا، میں نا تہجد سے اٹھی ہوں، سونا ہی نہیں مل رہا. خود کو ایک تو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں نا اتنے بجے سے میں اٹھی ہوں، اور بالکل چند یعنی منٹ بھی آپ صرف ایسے وہ ایک جھپکی سی ہے نا، جھپکی کیا ہوتی ہے؟ اونگ سی آنا. وہ اونگ آئے اور آپ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں آپ کتنے فریش ہو. ہاں، وہ لے جو پڑھ کے ہم اونگتے رہتے ہیں نا،
پھر اس میں اٹھنے کے بعد ہم میں پھر کوئی انرجی نہیں ہوتی. لیکن یہ اٹھ زیادہ اس کے بعد اور بہت کام کریں, بڑا ہارڈ ورک کریں, تھوڑی سی, اتنا زیادہ وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے, اتنا سکون کرتا, فریش کر دیتی ہے. لیکن وہ یعنی اس کو آپ کیلولر میں بھی لے لیں, لیکن ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے ذریعے سے انہیں سکون عطا کیا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 12. از یو ہی ربو کا الملائکہ, جب وہی کر رہا تھا رب آپ کا طرف فرشتوں کے کہ بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے, پس ثابت الذین آمنوا, پس ثابت رکھو انہیں جو ایمان لائے. ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو, پس مارو اوپر گردنوں کے اور مارو ان کے ہر جوڑ پر, کلی بنا, ہر جوڑ پر مارو. جب وہی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, بس ثابت قدم رکھو انہیں جو ایمان لائے. ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو, پس مارو اوپر گردنوں کے اور مارو ان کے ہر جوڑ پر. ٹھیک ہے, بنان جوڑ اور کے لیے بھی آتا ہے, یعنی چھوٹے حصے پہ بھی مارو ان کے اور ان کے بڑے حصے پہ بھی مارو, ہر جوڑ پہ مارو, کچھ بھی نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہہ رہے ہیں, انہیں بھی احساس دلا رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جو ایمان والے ان کو جما دو, ان کا دل باندھو, ان کا دل کیا کر دو, ہم سب ثابت کرو, ان کے دل کو باندھ دو. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح مومن کی مدد کرتا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور آئندہ کا خوف نہ کرو. یعنی خوف جو ہے وہ انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے, نہ آئندہ کا خوف کرو, نہ ماضی کا کرو, ٹھیک ہے, نہ مستقبل کا. کیوں, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی, ہاں, یعنی دنیا میں بھی ایمان والوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد ملتی ہے, اور آخرت میں بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر یہ کن کو ملے گی مدد, کن کے ساتھ ہوں گے یہ, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اور اگر ڈر نہیں ہے تو پھر ان کے مدد ان کے لیے ہے جو ڈرنے والے ہیں, اور جو رب کو چھوڑ کر اور جن کے دل اللہ کے حکم پر ہلتے نہیں ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں اللہ پر, پھر وہ بھروسہ بھی نہیں ہے, ایمان بھی اس طرح سے نہیں ہے, تو پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوتی. اور ان کو مارو جیسے پیچھے بتا گیا, چھوٹے اس حصے پہ بھی مارو اور ان کے بڑے سے بڑے حصے میں بھی مارو. تو اس میں کیا سبق ملا آپ کو؟ دیکھیں پوری پری پلاننگ ہوئی ہے. پہلے تو مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ آسانی والا راستہ مت دیکھیں, آپ کو لڑنا ہوگا, ٹھیک ہے, جرات, محنت, مظاہرات, تکلیف, وہ سب کچھ اٹھانی پڑے گی, آپ کو میدان جنگ میں آنا ہوگا, ٹھیک, وہ ساری. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد صرف ہے کہ جوش سے کام نہیں لینا, ہوش سے کام لینا ہے. اب میدان جنگ میں آ گئے ہیں تو اب کیا کرو, ہوش سے کام لو, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو, اللہ کے وعدے پہ اعتبار کرو, اپنی پلاننگ بھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا, لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے, مبادرت بھی پہلے کی گئی, اور اس کے ذریعے سے سارا, یعنی پوری ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو جوش میں آ کے کرتے ہیں. کہ کسی کے ساتھ اگر لڑنا پڑے تو جوش میں آ کر لڑو, یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر کا اطمینان ہو, یقین پختہ ہو, ایمان مضبوط ہو,
کیونکہ انسان شیطان کے وسوسوں سے ہاں نجات پائے تو چاہے مادی اسباب تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن شیطانی وسوسوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. یعنی پہلے انتظام ہر طرح کے اور پھر اس کے بعد آگے معاملہ. ہم کسی بھی چیز کی نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہمارے کوئی انتظام ہوتا ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، لیکن بس صرف جوش جذبہ، اور وہ بھی وقتی اور ختم. صحیح سمجھ آگے چلے. ذالک بانہم شاق اللہ و رسولی، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو جو کوئی کرے گا ایسا، مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو بے شک اللہ سخت ہے کس میں؟ سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے. شاقو یا شاق کہتے ہیں ضد، مخالفت. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لائیو ڈسکشن میں آپ حصہ لیں تو ہمارے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم آپ کو رجسٹر کر سکیں زوم میٹنگ میں. فری آف کاسٹ ہے، آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی. اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر.